جادو کا نام و نشان اس گھر میں تلاش کریں، انشاءاللہ دوربین لگا کر بھی آپ کو جادو نہیں ملے گا۔ کوئی دنیا کا کوئی طاقت آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے، تمام جادوگروں کو میرا چیلنج ہے۔ کوئی ماں کا لال آ کر اس شخص مارکیٹ میں تو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، عاملین کے مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے جھوٹ بولنے سے۔ دنیا کی کوئی ایسی جادو نہیں جو منٹوں میں بھاگ نہ جائے، اس کے سامنے کوئی بندش اور جادو ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق الله مولانا العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، 4 آیات ہیں سورۃ المؤمنون کی، آخری 4 آیات ہیں۔ ان کے کمالات، ان کے فضائل پر بات کریں گے آج۔ سورہ المؤمنون کی یہ آخری 4 آیات بہت کمال کی آیات ہیں۔ سارا قرآن تو کمالات سے بھرا ہوا ہے، فضائل سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن عظیم کا ایک ایک حرف میں کمالات بھرے ہوئے ہیں، لیکن بعض آیات کے بعض خصوصیات ہوتے ہیں۔ ان آیات کو آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز ایمان اور یقین کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس میں موجود ہے، اس کی فضیلت میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جو بہت سے امراض میں گرا ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا، وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، تمام بیماریاں جاتی رہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک اٹھ گیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، عبداللہ تم نے اس پر کیا پڑھا اس کے کان میں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات کو میں نے پڑھ کر دم کیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم، اس رب کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی یقین کرنے والا کسی پہاڑ پر بھی ان آیات کو پڑھے گا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ وہ پہاڑ، اتنا تاثیر ہے ان آیات میں۔ 4 آیات ہیں لیکن یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ یقین کریں، جنات کو تو ایسے بھگا دیتا ہے نا، آپ ٹرائی کریں کہ جس پر جنات کے اثرات ہوں اس کے کان میں دم کریں، جنات آگ بگولا ہو جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے ان آیات سے۔ تو آپ بار بار جنات والے مریض پر دم کرتے رہیں کان میں، لیکن یاد رکھیں کہ عورت کے لیے کرے، مرد کے لیے کرے۔ یہ نہیں کہ آپ عورت کے کان میں پڑھ رہے ہیں اور یوں بے پردگی سے میں سخت منع کرتا ہوں۔ اسلام ہمیں بے پردگی اور بے حیائی کا درس ہرگز نہیں دیتا۔ تو
پرسوں ایک کمنٹ میں لکھا تھا، ایک میرے بھائی تھا یا بہن تھی پتہ نہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ بہن تھی یا بھائی تھا، اس نے لکھا تھا کہ وظیفے سے پہلے آپ بات لمبی کر دیتے ہیں۔ اب جب میں آپ کو یہ بات نہ سمجھاؤں تو پھر آخرت میں میرا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھو، صرف وظیفہ تو دینا نہیں مقصد، وظیفے تو کتابوں میں بھی بہت لکھے ہیں، کتاب خرید لیں اور پھر اس میں وظیفے پڑھیں، پھر اتنی تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مقصد ہرگز صرف وظیفہ دینا نہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرنا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ تو حیا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ کوشش کریں کہ اگر عورت ہو تو اس کے کان میں مرد نہ پڑا کرے، ہاں اگر کوئی محرم ہو پھر وہ دم کرے، اس کے لیے عامل ہونا کوئی شرط نہیں، اس کے لیے کوئی عامل ہونا شرط نہیں، آپ خود اپنے گھر میں دم کر سکتے ہیں۔ سورہ مؤمنون کی آخری اور اس کے ساتھ میں ایک انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں، سورہ المؤمنون کے ساتھ آخری 4 آیات کے ساتھ، اس کے ساتھ کچھ اور ملانا ہے۔ دنیا کی کوئی جادو ایسا نہیں جو منٹوں میں نہ بھاگ جائے، منٹوں میں انشاءاللہ جادو ختم۔ آپ کہتے ہیں مجھ پر بندش ہے، آپ کہتے ہیں مجھ پر جادو ہے، بے شک ہوگا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ شاید نہیں، عاملین آپ کو شاید ہو سکتا ہے جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، دنیا میں مارکیٹ میں تو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، عاملین کے مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے جھوٹ بولنے سے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، دنیا کی کوئی ایسی جادو نہیں جو منٹوں میں بھاگ نہ جائے، اور اگر چند دن تک وہ وظیفہ آپ پڑھتے رہیں جادو کے لیے، بندش کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ پر بندش ہے، اب پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے، واقعی ان پر بندش ہے بھی کہ نہیں، لیکن خیر آپ کا اس سے وہم جاتا رہے گا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی بندش اور جادو، بالکل جادو ٹہر ہی نہیں سکتا۔ اب وظیفہ بتا دیتا ہوں سارا، تو مریض کے کان میں یہ بھی پڑھتے رہیں، یقین و ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوری شفا ہوگی، فوری، ہر بیماری کے لیے۔ آپ جب بھی کوئی بیمار ہو 3 بار یا 7 بار پڑھ کر اس کے کان میں دم کرتے رہیں، صبح و شام۔ اگر کوئی اتنے سخت جادو ہو، جنات ہوں، یا کوئی اور مسئلہ ہو، سخت بیماری ہو، جو بھی ہو، بندش ہو، کاروبار پر بندش ہو، رشتوں پر بندش ہو، گھر میں بندش، گھر میں جادو ہو، مریض ہو، جو بھی ہو، تمام بندشیں، خواہ کالا جادو ہو وہ سفید جادو، یہ میں نے ویسے کہہ دیا، ویسے کالا جادو نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نام ہیں، جادو بس جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض سخت قسم کا جادو ہوتے ہیں تو یہ عوام نے اس کو نام دیا ہے کالا جادو۔ کالا جادو کا کدھر تذکرہ ہے؟ کالا جادو نہیں ہوتا، یہ جادو ہے بس۔ تو آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، خواہ کالا جادو ہو، خواہ زرد جادو ہو، خواہ سفید جادو ہو، خواہ کسی اور رنگ کا جادو ہو، جو بھی ہو، اللہ کی قسم انشاءاللہ اگر ایمان و یقین کے ساتھ پڑھیں گے وہ جاتا رہے گا۔ کون سا؟ آپ ایسا کریں، پہلے 11 بار درود شریف پڑھا کریں، صبح و شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے چند دن تک، 11 بار درود شریف، جو بھی درود پڑھنا چاہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ،
آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور یہی سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 3 مرتبہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين 3 مرتبہ، اور سورہ کہف کی پہلی ابتدائی 10 آیات 1 مرتبہ، اور اسی طرح چاروں قل شریف، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، مریض پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کریں، اس پانی کو گھر میں بھی چھڑک دیں اور مریض کو بھی پلائیں، اور صبح و شام یہ عمل چند دیر تک کریں، کم از کم 21 دن تک کریں، انشاءاللہ اس گھر میں، اس مریض پر، اس کاروبار میں انشاءاللہ وہ بندشیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اور کوئی اثر ادھر جادو کا باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ایگریمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا جادو بھی ان کلمات کے سامنے، اس وظیفے کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ خود 21 دن تک پڑھیں، اور پھر جادو کا نام و نشان اس گھر میں تلاش کریں، انشاءاللہ دوربین لگا کر بھی آپ کو جادو نہیں ملے گا۔ کتنا ہی بڑا عامل ہو، اگر سچا ہو، اس کو لائیں، اس گھر میں دے کے اس مریض پر چیک کریں کہ کوئی جادو ہے، ابھی کوئی اثر نہیں رہے گا۔ جو کمزوری باقی رہ گئی ہو، وہ جادو کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، چونکہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو ابھی تو کچھ دن کمزوری رہے گی نا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بالکل اپنی جگہ درست اور تندرست ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جادو سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اور ان کلمات کو پڑھیں، صبح و شام کا وظیفہ بنائیں چند دن تک انشاءاللہ العزیز، اور اگر پھر بھی آپ جاری رکھیں تو دنیا کا کوئی طاقت آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے، تمام جادوگروں کو میرا چیلنج ہے، اور جس کوئی ماں کا لال آ کر اس شخص پر جادو کرے جو صبح و شام ان کلمات کو یہ وظیفہ پڑھتا ہو، کسی کا باپ بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اور جس نے کیا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا، انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا، بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو چلا جائے گا، جنات تو اس کے سامنے ٹہر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات، مسلمانوں کے جتنے بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے وہ دور فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد